نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم پارہ 28 سورہ مجادلہ رکوع 3 آیات نمبر 14 تا 21۔ مذکورہ آیاتوں میں ان لوگوں کے بدحالی کا ذکر ہے جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، خواہ مشرکین ہوں، یہود ہو، نصارہ ہو یا دوسرے قسم کے کفار ہو۔ ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ دلی دوستی کسی طرح جائز نہیں ہے، اور عقلاً بھی یہ دوستی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ مومن کا اصل سرمایہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس شخص کے دل میں کسی کی سچی پکی ٹکی محبت ہو اور محبت کے باوجود اپنے محبوب کے مخالفین سے بھی قلبی دوستی رکھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقلاً نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں کفار کے ساتھ موالات کی شدید ممانعت کی ہے اور شدید حرمت کے احکامات نازل ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ البتہ کفار کے ساتھ حسن سلوک، معاشرتی ہمدردی، خیرخواہی، تجارتی اقتصادی معاملات اور یہ سب امور تو عام کفار کے ساتھ جائز ہے، لیکن یہ منافقت ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیات عبداللہ ابن ابی اور عبداللہ ابن نبتل کے جو منافق تھے ان کے بارے میں نازل ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے تو فرمایا کہ اب تمہارے پاس ایک ہی شخص آنے والا ہے جس کا قلب جبار ہے، جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن نبتل منافق حاضر ہوا، نیلگون چشم، گندم گو، پست قد، خفیف اللحیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھیوں کو کیا ہوا ہے کہ مجھے آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگ مجھے کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن نبتل نے قسم اٹھایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، میں نے گالیاں نہیں دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا، انہوں نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی جھوٹے قسموں کی اطلاع بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ان منافقین کے لیے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ نے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا۔ ظاہر ہے کہ یہ منافقین برے برے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بناتا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ لیکن یہ منافقین جو ہے انہوں نے ان جھوٹی قسموں کو ڈال بنایا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ۔ ان منافقین نے جھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈال بنایا ہے تاکہ مسلمان اسے مسلمان ہی سمجھے کہ ہمارے طرف تعارض نہ کرے اور ہمارے مال جان محفوظ ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ان منافقین کے لیے ذلت ہے،
اور ذلت والا عذاب ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا منافقین کے مال و دولت اور یہ کام نہیں آئے گی، آل و عیال یہ کام نہیں آئے گی، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ رب العالمین ان سب کفار کو دیگر مخلوقات سمیت دوبارہ اٹھائیں گے، اور پھر بھی یہ لوگ اللہ کے سامنے روبرو پیش ہوں گے، یہ بدبخت لوگ پھر بھی ادھر جھوٹے قسمیں اٹھائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اب یہ کفار مشرکین منافقین سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جھوٹی قسم اور جھوٹے قسمیں بولنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہ جھوٹے ہیں، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، اور یقیناً جو شیطان کا گروہ ہے اس نے برباد ہونا ہی ہے۔ یہ منافقت درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگو ہو جا۔ منافق تو دنیا میں بھی تباہ ہے برباد ہے، اور آخرت میں بھی تباہ ہے برباد ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقیناً وہ ذلیل ہوں۔ جو اللہ رب العالمین کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یقیناً وہ کامیاب ہے، وہ مطیعین ہے، یقیناً ان کے لیے عزت ہے، وقار ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی معیار تو دو چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اولئک هم المفلحون، اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرے گا تو یہ لوگ جو ہے اولئک هم الخاسرون ہیں، تاوان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ہے آپ نے، الی الذین ان لوگوں کو، تولوا جو دوستے کرتے ہیں، قومن ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم جس پر اللہ نے غضب کیا ہے، ما ہم منکم نہ تو وہ تم میں سے ہے، ولا منہم اور نہ ان میں سے، نہ آپ سے اور نہ آپ ان سے، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَذِبَ جھوٹ پر، ہم یعلمون وہ جانتے بھی ہے کہ یہ جریمہ ہے، جرم ہے، اعد اللہ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا سخت عذاب، انہم ساء بلا شبہ وہ بہت ہی برا ہے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ بنایا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال، وصدوا عن سبیل اللہ پس وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین تو ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، لن تغنی عنہم ہرگز کام نہیں آئے گی، عنہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یوم یبعثہم اللہ جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا سب جمیعاً سب کو، فیحلفون وہ قسمیں اٹھائیں گے، لہو اس کے آگے، کما یحلفون لکم جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، ویحسبون وہ خیال کرتے ہیں، انہم علی شیء کہ وہ کچھ فائدہ میں ہیں، الا خبردار، انہم هم الکاذبون بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان غالب آ گیا ہے ان پر شیطان، فانساہم پس بلا دیا انہیں ذکر اللہ اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطان یہی گروہ ہے شیطان کا، لا خبردار، ان حزب الشیطان بے شک شیطان کا گروہ، هم الخاسرون گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، نقصان میں سے، ان الذین یحادون اللہ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اللہ کے رسول کی، اولئک فی الاذلین یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے، کتب اللہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لأغلبن کہ میں غالب رہوں گا، انا میں،
ورسلی اور میرے رسول ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ رب العالمین بڑا زوراور ہے اور غالب ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا